احتجاج سے تو پی ٹی آئی بھی حکومت نہیں گرا سکی تو مولانا صاحب کیسے گرا لیں گے؟ بانی پی ٹی آئی کے بذریعہ ویڈیو حاضری نہ لگی دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلامتی اور خوشیوں کی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں تبسم سنگا اور آپ کو اپنے چینل وطن ٹوڈے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے نام لیے بغیر وزیر دفاع خواجہ آصف پر بھی وار کیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے کہا باجوہ نے واٹس ایپ پر جتوایا، اب انہی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ حنیف عباسی نے اپنی ہی پارٹی کے رہنماؤں پر گولہ باری کر دی۔ خواجہ آصف کا نام لیے بغیر کہا ایک آدمی کہتا تھا مجھے تو واٹس ایپ پر جتوایا گیا، اب وہ انہی کے خلاف بات کرتا ہے، اس سے قد نہیں بڑھے گا ان کا۔ حنیف عباسی نے خواجہ آصف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اب مولانا اور ہماری پارٹی کے ایک لیڈر باجوہ صاحب پر تنقید کر رہے ہیں، جبکہ پہلے کہتے تھے کہ باجوہ نے واٹس ایپ پر الیکشن جتوا دیا ہے ہمیں۔ اخلاقی جرات کرتے تو اس وقت بولتے جب وہ عہدے پر تھے، مجھے تو اس وقت زیادہ تکلیف ہوئی تھی لیکن میں اس وقت نہیں بولا تو اب کیوں بولوں۔ انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب جب عہدے پر تھے تو اس وقت ان کے خلاف کیوں نہیں بولے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مشاہد حسین نے نون کو کتنی بار ڈسنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشاہد حسین نے نون لیگ کو کتنی بار ڈسنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت چونچوں کا مربع نہیں، ساری قوتیں ایک پیج پر ہیں۔ احتجاج سے تو پی ٹی آئی بھی حکومت نہیں گرا سکی تو مولانا صاحب کیسے گرا لیں گے؟ مولانا فضل الرحمان کیسے حکومت کو گرا لیں گے؟ یہ حکومت تو 5 سال نہیں گرتی، اللہ نہ گرائے تو بندوں سے یہ کبھی نہیں ہوگا۔ فضل الرحمان کو چاہیے جو مل گیا ہے اسی پر اکتفا کر لیں۔ یہ نہیں ہوتا والد نے حصہ دینے کا کہا تو وہ ملا نہیں، اس لیے میں نہیں مانتا مولانا احتجاج کریں گے تو ان کی خدمت کریں گے، کھانا کھلائیں گے، وہ پہلے بھی آتے رہے ہیں اور چلے گئے تھے۔ اس کے بعد بہت ہی اہم خبر، ARY نیوز کے پروگرام سرعام میں میزبان اقرار الحسن نے سندھ فوڈ اتھارٹی کے عملے کے ہمراہ کراچی کے مشہور مزیدار حلیم کے کارخانے میں اس موقع پر کارخانے میں موجود افراد کی صفائی ستھرائی سمیت پکوان کی تیاری میں استعمال ہونے والی اشیاء کا بغور معائنہ کیا گیا۔ سرعام ٹیم کے ساتھ فوڈ اتھارٹی کے عملے نے کارخانے میں کارروائی کی تو یہ بات سامنے آئی کہ کارخانے میں صفائی کے ناقص انتظامات تھے، انتظامات بہت ہی خراب تھے، جس پر افسران نے اس کی نشاندہی کر کے متعلقہ افراد کو اقدامات مزید بہتر کرنے کی ہدایت کی۔ اقرار الحسن نے کہا کہ مزیدار حلیم ایک ایسا نام ہے جو شہر قائد میں بہت مقبول ہے، اس لیے لوگ اس حلیم کو اپنے اہل خانہ کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں، جو گھر میں موجود ہوتے ہیں، جو ریسٹورنٹ پر کھانے آتے ہیں ان کی تو بات الگ ہے، جو اہل خانہ جو گھر پر موجود ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں۔ لہذا مالکان کو چاہیے کہ حفظان صحت کے اصولوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے کارخانے میں صفائی ستھرائی کے معاملات کو مزید بہتر بنائیں۔ اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت ہی اہم خبر، اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج طاہر عباس سپرا نے بانی پی ٹی آئی کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو حکم دیا کہ بانی پی ٹی آئی کو 4 اپریل تک لایا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے عدالت سے پروڈکشن کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ اس سے قبل اس عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 6 اور بشرا بی بی کے خلاف جعلی رسیدوں کے کیس کی سماعت 4 اپریل تک ملتوی کر دی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کے بذریعہ ویڈیو حاضری نہ لگی دوران سماعت ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا کے روبرو پی ٹی آئی کے وکلاء پیش ہوئے۔ عدالتی حکم کے باوجود پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری نہ لگوائی جا سکی۔ اڈیالہ جیل کے حکام نے توہین عدالت نوٹس پر تحریری جواب اور ٹیکنیکل رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرور ڈاؤن ہونے کی باعث بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری ممکن نہیں ہو سکی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بتایا گیا عدالت میں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری سے متعلق معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی تک زیر سماعت ہے۔ عدالت کے حکم کے باوجود ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ذاتی حیثیت میں پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانتوں پر سماعت 4 اپریل تک ملتوی کر دی۔ آج تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے۔